دلی میں ماہ رمضان کی چہل پہل، شاہد احمد دہلوی کا ایک خوبصورت مضمون۔ دلی والے رمضان شریف کی تیاریاں شب برات ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کو واقعی میں عبادت اور برکتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کے لیے بہت اہتمام کرتے اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اچھے لوگ تو اچھے ہوتے ہی ہیں، بدکار اور بدماش بھی اس مہینے میں نیکوکار اور شریف بن جاتے ہیں۔ چتلی قبر کے ایک نامی 10 نمبریے کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنی تمام بیہودہ حرکتوں سے تائب ہو جاتے۔ چاند دیکھتے ہی ان کی کایا پلٹ ہو جاتی، پورے روزے رکھتے، 5 وقتہ نماز پڑھتے، تراویحوں میں بھی پابندی سے شریک ہوتے، خیر خیرات اور حاجت مندوں کے ساتھ سلوک بھی کرتے۔ حال یہ کہ رمضان کے رمضان داڑھی بھی نہیں منڈواتے تھے۔ رمضان شریف کا احترام اس شدت سے کیا جاتا تھا کہ بازاروں میں کوئی کھانے پینے کی چیز تیسرے پہر سے پہلے نہیں ملتی تھی۔ کسی گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو سحری ہی کا بچا کچا چپ چپاتے کھلا دیا جاتا۔ پھیری والے بھی دوپہر کے بعد محلوں میں آتے۔ جاڑوں کے روزے تو بقول دلی والوں کے مفت کے ہوتے ہیں، مزہ تو گرمیوں کے روزے میں آتا ہے۔ مئی جون کی گرمی الامان الحفیظ، صبح 4 بجے کے لگ بھگ روزہ بند کرنے کا دھونسا بچ جاتا ہے اور جامع مسجد کے سامنے گولے چل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دلی کی 1200 مسجدوں سے اذانوں کی دلکش آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ مرد محلوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ نور ظہور کا وقت عجب سہانا سما ہوتا۔ عبادت سے روح میں فرحت پیدا ہو جاتی۔ نماز کے بعد کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی اعتکاف کرتا، کوئی درود و سلام۔ مسجد سے آنے کے بعد مزدور اور کاریگر اپنے اپنے کام پہ روانہ ہو جاتے یا اپنے اپنے ٹھیے سنبھال لیتے۔ 10 بجے کے بعد سے آگ برسنے لگتی، لہذا اول وقت ہی میں کام دھام سے فارغ ہو لیتے اور ظہر کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور گھر چلے جاتے۔ لو چلنی شروع ہو جاتی، زمین سے شعلے نکلتے، آسمان سے آگ برستی۔ اب بھلا ایسے میں کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر آ کر حسب توفیق خس کی ٹٹیاں اور پردے لگاتے، انہیں پانی سے تربتر کرتے، کھری چارپائیوں پر پانی چھڑکتے اور ٹھنڈے بان پر پڑ رہتے۔ ذرا کی ذرا آنکھ لگ جاتی، عصر کے وقت اٹھتے، نہاتے، گویا توے پر چھینٹا پڑ جاتا، جامع مسجد کا رخ کرتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور روزہ بہلانے کے لیے چوک پر آ جاتے۔ توڑ کا وقت، مگر یہاں ایسی گہما گہمی ہے کہ روزے کی بھوک پیاس کا خیال بھی نہیں آتا۔ جان پہچان کا کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر گھومے پھرے۔ روزہ کھلنے میں جب تھوڑی دیر رہ گئی تو لونگ چڑے، قلمی بڑے، تلن، دہی بڑے وغیرہ لے کر گھر کا رخ کیا۔ راستے میں سے برف بھی خریدی اور لدے پھندے گھر پہنچے۔ صحن میں چوکیوں پر دری، چاندنی کا فرش، اس پر دسترخوان چنا ہوا پایا۔ شہیدی تربوز ہے، لکھنؤ کے خربوزے ہیں، ککڑیاں، اور ان پر برف کچل کر ڈالی۔ فالسے، انار، انگور، گڑہل، سندل کا شربت، اس میں کیوڑا
بید مشک تخم ریحاں شیشے کے جگ میں بھرا رکھا ہے۔ وضو کرنے چلے گئے، پیاس کے مارے برا حال ہے، مگر مجال کہ حرف شکایت زبان پہ آ جائے۔ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے غسل خانے سے نکلے اور چوکیوں پر آ بیٹھے۔ بیوی بچے بھی دسترخوان پر آ گئے۔ اتنے میں گولا چلا، دن دنا دن دن۔ سب نے کھجور سے روزہ کھولا اور شربت پیا، افطاری کھائی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد سب نے کھانا کھایا اور مزے مزے کی باتیں ہونے لگی۔ کچھ دیر سستائے اور اس کے بعد تراویحوں کے لیے جامع مسجد جا پہنچے۔ بڑے امام جی نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حافظوں نے اپنی اپنی جماعتیں قائم کی۔ جامع مسجد کے وسیع صحن کے چپے چپے میں جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ کوئی 1.5 پارہ، کوئی 2 اور کوئی 3 روز سناتا ہے۔ ایک صاحب حافظ ریل گاڑی کہلاتے ہیں۔ یہ 5 پارے روز سناتے ہیں۔ ان کے پیچھے مقتدیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عجب بہار آ رہی ہے۔ اللہ کے کلام سے مسجد گونج رہی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد یہ برکتوں والا منظر ختم ہوا۔ دنوں کے گزرنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے۔ ارے بھائی، روزوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ 10 رواں، 10 دواں اور 10 پراں۔ اے لو، الوداع آ پہنچی۔ دلی کے آس پاس کی آبادیوں سے لوگ سمٹ کر دلی میں آ گئے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، اور یہ بہت ہی بھولے بھالے دیہاتی ہوتے ہیں جو جمعۃ الوداع کو بھی عید کی طرح ایک بڑا تہوار سمجھتے ہیں۔ پوری مسجد پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب جامع مسجد میں ایسے بھرتے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں رہتی۔ جو بچ رہتے ہیں وہ جامع مسجد کے گرد چھاونی چھاتے ہیں۔ وہ چیخ پکار اور چل پاؤں ہوتی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مذہب سے انہیں واقفیت ہو یا نہ ہو، مگر ہیں یہ لوگ مسلمان۔ روزہ نماز کا شاید انہوں نے نام ہی سنا ہے۔ الوداع کے دن حلیم شریف کھانا ثواب سمجھتے ہیں۔ پیسیوں حلیم بیچنے والے ہتھ گاڑیوں پر حلیم کی دیگیں رکھے ان کے وسیع مجمع میں گھومتے پھرتے ہیں۔ باہر والے ہیں کہ ان پہ ٹوٹے پڑتے ہیں۔ دلی والے ان کی سادہ لوہی کے تماشے دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ حلیم میں لال مرچوں اور ہری مرچوں کی بھرمار ہے۔ یہ حلیم کھاتے ہیں تو آنکھوں اور ناک سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ سقے اپنی مشکیں اٹھائے کٹورے بجاتے پھرتے ہیں۔ پانی پلانے کا وار نہیں آتا۔ مرچوں کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی، لہذا 2 آنے سیر کی تیل کی مٹھائی بھی خوب بک رہی ہے۔ دن بھر یہی کار ثواب جاری رہتا ہے۔ الوداع کی نماز دلی والے یا تو سینچیوں کی چھت پر اور یا پھر برجیوں میں پڑھتے ہیں یا کسی مسجد کے باہر۔ نمازیوں کی صفیں یادگار اور شاہ کلیم اللہ جہاں بادی کے مزار تک چلی جاتی ہیں۔ چلچلاتی دھوپ میں روزہ دار نہایت صبر و سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ پسینے چھوٹتے رہتے ہیں اور گیلے کپڑے سروں پر ڈالے جاتے ہیں۔ آج کا روزہ سب روزوں سے سخت ہوتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ ایک کرخندار نے دوسرے کرخندار سے پوچھا، اما یار، یہ کیا بات ہے کہ الوداع جب آتی ہے جمعہ کو آتی ہے؟ دوسرے نے کچھ سوچ کر کہا، بھائی خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ لو صاحب، رمضان شریف رخصت ہوئے۔ نماز کے لیے ایسے بھی بزرگ دیکھنے میں آتے ہیں
جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، انہیں رمضان شریف کے رخصت ہونے کا واقعی اتنا صدمہ ہوتا ہے جیسے کوئی مہمان رخصت ہو رہا ہو۔ رمضان شریف کے ساتھ نیکیاں اور برکتیں بھی تو رخصت ہو رہی ہیں، ان سے محروم ہونے کا غم بھلا کس کو نہیں ہوتا۔